حصول علم کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے گویا ایک چارٹر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حصول علم کو ہر چیز پر مقدم رکھو اور اس میں پوری طرح توجہ مرکوز رکھو، توجہ کو مرتکز رکھو، دائیں بائیں بھٹکنے نہ پائے، اور جب اس سے فارغ ہو پھر باقی وقت کسب معاش میں لگاؤ، کیونکہ یہ دو کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو اس چارٹر کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تدریس سے اور امامت سے وابستہ کیا ہے، مؤذنی سے وابستہ کیا ہے، کہ وہ باقی سارا وقت دین کے علم میں لگا سکتے ہیں، اور وہی علم نکھر کر لوگوں کے سامنے جا رہا ہوتا ہے، امام کو، مدرس کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اگر کسی شہر جاؤ تو وہاں کے علماء سے اس انداز میں ملو کہ انہیں رقابت محسوس نہ ہو، یعنی خام خواہ علم کی نمائش نہ کرو۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ عوام جتنے اعمال کرتے ہیں کم از کم اس سے زیادہ اعمال کرو، صرف فرائض پر نہ رہو، تہجد، اشراق، چاشت، نوافل، تلاوت قرآن کریم، اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تلاوت کا معمول بناؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اختلافی مسائل ہیں عقائد کے وہ عوام میں خام خواہ بیان نہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، ذکر اللہ کرو، تلاوت کی مواظبت کرو، اور اپنے اور اللہ کے درمیان یہ رکھو کہ جیسا تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لوگوں کے سامنے بھی ویسے رہو۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو جنید بغدادی بنا کر پیش کرو اور تنہائی اور خلوت ملتے ہی گناہ میں مشغول ہو جاؤ۔ عالم کو سب سے زیادہ برباد اور ضائع خلوت کے گناہ کرتے ہیں، خلوت کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو تم نہیں کرتے خام خواہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو وہ بنا کے پیش نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔